بڑا خوبصورت مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی. اس میں جو ایک بڑی خاص بات ہے کہ اس پورے اگر ہم یوں کہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے نظام کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے جو ہمیں پورا ایک اسٹرکچر ملتا ہے جس کے اندر قرآن جو ہے وہ ٹاپ آف دا لائن ہے, اس کی بیسک پریورٹی ہے. ہم دیکھتے ہیں صاحب کہ جب ہم اسلاف کی حیات پاک دیکھتے ہیں تو قرآن پاک بدرجہ اولیٰ ان کی حیات پاک میں ان کے وجود کا نہیں, ان کی روح کا حصہ نظر آتا ہے. چاہے ہم اہل بیت اطہار کی بات کریں, چاہے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بات کریں, چاہے ہم تابعین کی بات کریں, تابعین کی بات کریں, اولیاء کرام کی بات کریں, ایون جو علماء حق, یعنی جس نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن ہی میری ابتدا اور انتہا ہے, اس نے قرآن ہی کو تھام لیا. تو ذرا اسلاف کے بارے میں بتائیے کس لیول کی عقیدت تھی, کیونکہ آج ہمارا معاملہ عقیدتوں سے تو بہت عقیدت حد تک تو ہے کہ سر پہ رکھتے ہیں ہم, لیکن وہ جو زندگی میں شامل کرنا نظر نہیں آتا. ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب تک سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے نزول کے بعد یہ نہیں کہا کہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, اس وقت تک پورے جزیرے میں آپ کا کوئی مخالف نہ تھا. اس زمین پر خاص طور پر مکہ میں کھڑاک اس وقت پیدا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فصحاء و بلغاء کے اجتماع میں یہ فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میری نبوت کی دلیل یہ کتاب اللہ ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد ایک بھونچال آیا اور اہل زبان بھانپ گئے کہ یہ وہ کلام ہے جس نے ہمیں عاجز کر دیا. اس لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخاصمت کے, آپ کی مخالفت کے, آپ کی عداوت کے سارے راستے اس طرف جاتے تھے کہ آپ قرآن نہ پڑھیں, اور وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ, لوگوں قرآن نہ سنو, اس میں شور مچاؤ, سیٹیاں بجاؤ, تالیاں پیٹو, ویلا کرو, شور و غوغا کرو, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جس نے نیک نیتی کے ساتھ اس وحدہ لا شریک کے بے مثل کلام کو جو لا ریب ہے دل کی گہرائی سے توجہ سے سن لیا, وہ حقیقت شناس بنے بغیر رہ ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس میں یہ تاثیر تھی. اس لیے ہمارے اسلاف نے عملاً, اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا شوق رہتا تھا قرآن کے آنے کا, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کو پانے کے لیے, اس کو سننے کے لیے کس طرح مؤدب ہو جاتے تھے. اب اسلاف نے قرآن پاک سے جو تعلق پیدا کیا اور خصوصاً اس مہینے کو اس تعلق کے لیے مضبوط بنایا, اس کی اتنی شاندار مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ, وہ رمضان کی ہر رکعت میں قرآن پاک پورا پڑھتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک ایک رکعت میں پورا قرآن تلاوت فرماتے تھے. اللہ اکبر. علماء نے لکھا کہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو قرآن سے اتنا گہرا شغف تھا کہ آپ روزانہ 8 قرآن پاک رمضان میں دن میں ختم کرتے تھے. اللہ. ایک تو آپ کی کرامت ہے, سواری پر سوار ہوتے ہوئے پا برکاب ہوتے قرآن پڑھ, یہ عقل سے ماورا, لیکن دنیا کو بتانے کے لیے کہ اس کتاب کو جس نے تمہاری قسمت بدلی ہے, جس نے تمہیں دنیا کی اقوام کا امام بنانا ہے, جس نے تمہارے اندر وہ جرأت اور ہمت پیدا کرنی ہے کہ باطل تمہارے سامنے ٹھہر نہ سکے, اس کو تم نے غلاف کی زینت بنا دیا. ایسا ہی اس کو یہ مقدس سمجھ لیا کہ کوئی فوت ہوگا تو اس کو ایصال ثواب کے لیے ہم اس کو پڑھ لیں گے. کیا یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ اس کو ریشمی غلافوں میں لپیٹو کہ اوپر رکھ دو جی, اس کی طرف پیٹھ نہ ہونے پائے. ہم کن کاموں میں پڑ گئے جو کتاب انقلاب کی کتاب بن کر آئی تھی, جس نے عملاً دنیا کے اندر ایک شاندار اور مثبت انقلاب دنیا کو دکھایا. ہمیں اس تاریخ سے چونکہ دور کر دیا گیا, اس لیے ہم قرآن پاک کے ساتھ وہ تعلق پیدا نہ کر سکے. علماء لکھتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ رمضان میں 3 راتوں میں ایک ختم کرتے, سبحان اللہ, اور آخری عشرہ جب آتا تو ہر رات میں پورا قرآن پاک ختم کرتے. یہ بات تو ہم عام طلباء کو سمجھاتے ہیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 63 قرآن پاک ختم کرتے. 63 ایک رات میں, ایک دن میں, اور ایک 3 راتوں میں رمضان میں. اچھا, اور ایک اور بات, قطع کلام کی معذرت, امام مالک علیہ رحمہ کے بارے میں آپ دیکھیے کہ درس و تدریس کا سلسلہ آپ نے روک دیا کرتے ہیں. میں وہی عرض کرنے لگا, صرف قرآن پاک جو ہے اس کو لے کے چلتے ہیں. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, امام مالک ہوں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں, جب رمضان المبارک آتا تو وہ فتویٰ نویسی طلباء کو پڑھانا ایک طرف رکھ دیتے. ان کی پوری توجہ یہ ہوتی کہ لوگوں کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا جائے کہ یہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے تجھے انمول نعمت سے نوازا ہے, اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا. اپنے اسلاف کو دیکھ کے انہوں نے اپنی زندگیاں کو سمجھنے کے لیے, اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی تلاوت. ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر بیٹھ کر روزانہ قرآن پڑھتا تھا, اور جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹا اس جگہ پر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا, میں نے یہاں 12,000 قرآن پاک ختم کیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اس لیے ہمیں رمضان المبارک
روزے کے ذریعے بالکل ٹھیک ہے۔ نوافل کے ذریعے اسی بات کی طرف متوجہ کرنے آتا ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھنے کی کوشش کر۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ قرآن سے تعلق نہیں جڑے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر آپ کر دیجیے۔ پروفیسر صاحب، اب ذرا ظاہر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مفتی صاحب یہ بتائیے، جو بڑی بنیادی بات کیا ہے کہ آج ہم جب قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کے مخارج صحیح نہیں، تجوید کے بڑے مسائل ہیں، یعنی یہ تلاوت کے جو ایک ڈیکورمز ہیں، جو آداب ہیں، ہم اس کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ اس طرح سے ملحوظ رکھنا چاہیے، ذرا مثالوں کے ساتھ لوگوں کو سمجھائیے۔ جنید بھائی، قرآن مجید ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ اس کے ترجمے میں سب سے پہلے صدائی کرنے کی ضرورت ہے جناب، اگر یہ ترجمہ کیا جائے گا اور یہ کوئی ترجمہ کرے گا تو یہ چیلنج ہے کہ اس کو نہیں چھوئے گا مگر پاک، یہ چیلنج ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر ہے۔ کوئی بھی چھو سکتا ہے تو کہا اس کا تو معنی ہی نہیں صحیح، تو اس کا معنی ہوگا مت چھوؤ مگر پاک ہو کے، یہ ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آداب سکھائے کہ بے وضو آدمی اور جس کے اوپر غسل کی ضرورت ہے وہ نہ پڑھ سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے، اور بے وضو اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ اور جب آپ نے تلاوت قرآن مجید، یہ ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آداب سکھائے کہ بے وضو آدمی اور جس کے اوپر غسل کی ضرورت ہے وہ نہ پڑھ سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے، اور بے وضو اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ اور جب آپ نے تلاوت قرآن مجید کرنا ہے تو باوضو ہو کے ایسے ماحول میں تلاوت کرنی ہے جس میں خشوع و خضوع ہے۔ اس کے آداب کو، پروٹوکول کو ساتھ رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طبقات کا خیال رکھا ہے، جو قراء ہیں ان کا بھی، اور جو ابھی مبتدی ہیں، ابتدا کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ان کا بھی، کیونکہ رمضان المبارک میں بہت سارے ایسے لوگ قرآن شریف کی طرف آتے ہیں جن کو قرآن مجید کی ورڈنگ صحیح ادا نہیں ہوتی، ان کے لیے بھی پیکیج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک لفظ پہ اللہ تعالیٰ، ایک ایک حرف پہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو تجوید و قرات کے تلفظات کی ادائیگی اور مخارج کی پختگی کے ساتھ ادا کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 1 گنا ثواب ملے گا۔ اور جو قرآن مجید کی محبت میں اس کو پڑھتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، اٹک جاتا ہے اور پھر دوبارہ پیچھے سے آ کے پڑھتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دگنا ثواب عطا فرمائے۔ دگنا۔ یہ جو حکم ہے نا کہ قرآن مجید کو صحیح جو نہیں پڑھے گا اس کو سزا ہوگی، یہ ان کے لیے ہے جو جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں۔ جو ٹریننگ لے رہا ہے، جو سیکھ رہا ہے، وہ اٹک کے پڑھے گا تو اس کے لیے یہ کام گناہ کا سبب نہیں ہے بلکہ ثواب کا سبب، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ میں اچھا پڑھوں۔ اچھا، ایک اور بات جو بڑی اہم ہے اس میں، جو ابتدا میں آپ نے کہی کہ آداب میں اور پروٹوکولز میں یہ شامل ہے کہ باوضو ہو کے قرآن پاک کو چھوا جائے، بے وضو ہو کے نہ چھوا جائے۔ اب ہمارے یہاں چونکہ اب ظاہر ہے بہت سی چیزوں میں جو ہے اب ہم چلے گئے ہیں صاحب اپنے گیجٹس کی طرف، تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ اب بہت کم لوگ، مطلب ظاہر ہے یقیناً اہتمام تو اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، میں اس طرح سے سوال کو فلوٹ کروں کہ جو کہ اپنا موبائل فون ہاتھ میں لیتے ہیں، اپنا ٹیبلٹ ہاتھ میں لیتے ہیں اور کہیں بھی آفس میں بیٹھے ہوئے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آئی ڈونٹ نو مطلب وہ وضو سے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن آداب کیا کہتے ہیں کہ آداب کیا ہیں، اس کو کیسے ملحوظ رکھیں؟ یہ کیونکہ ناظرین دیکھ رہے ہیں اور بہت اہم مسئلہ ہے، اور یہ پوری مسلم ورلڈ میں چل رہا ہے۔ یہ جو موبائل ہے اس کے اوپر میں نے قرآن مجید کھولا اس لیے ہے تاکہ اس کو زوم کر کے دکھایا جائے کہ اگر میں اس کے اوپر ہاتھ لگا رہا ہوں نا تو میں قرآن مجید کے ورڈنگ کے اوپر نہیں ہاتھ لگا رہا، اوکے، لفظوں کے اور میری فنگر کے درمیان میں ایک مرر ہے، میں اس لیے اس کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، بے وضو بھی، بے وضو بھی لگا سکتا ہوں، اس کے اوپر وہ شرعی حکم نہیں آتا۔ اوکے، جو مصحف پاک کا حکم ہے وہ علیحدہ ہے، اگر اس پہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے تو وہ ورڈنگ ہے، اس کے اوپر اگر میں ہاتھ لگاؤں تو یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اچھا، موبائل میں اگر کوئی شخص قرآن شریف پڑھتا ہے تو لفظوں اور اس کے انگلی کے درمیان میں وہ سکرین حائل ہے، لہٰذا اس کو وہاں ٹچ کر کے پڑھنے کی قطعی طور پر اجازت ہے، اس میں کوئی شرعی طور پہ لیکن پروٹوکول کیا؟ ادب علیحدہ سیدھا، یہ جائز اور ناجائز کی بات ہو رہی ٹھیک ہے۔ اگر جو بے وضو قرآن شریف ہاتھ لگا کے پڑھے گا وہ حرام کا مرتکب ہے، لیکن یہاں وہ حرمت نہیں ہے۔ لیکن یہاں کیا بے وضو ہو کے پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں جنید بھائی، وضو تو مومن کا ہتھیار ہے، ٹھیک ہے، جو کام وضو کر کے کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس میں دوسرے کام کی نسبت برکت پیدا فرمائے، لیکن یہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہے۔ اگر کوئی قرآن شریف موبائل پہ اس طرح پڑھے گا تو اس کے لیے اس میں قطعی طور پہ ممانعت والی بات نہیں، آداب کے اگرچہ خلاف ہے۔ اچھا، مختصراً ذرا سا کچھ تجوید کے حوالے سے اور مختصراً میں اس میں ایک کلیہ بتا دیں جی، میں اس میں ایک چیز جو ماحولیاتی اعتبار سے ہے وہ ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ماحول نہیں دیکھا جاتا، جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ڈیک لگا لیا تلاوت میں، وہاں آواز اونچی کر لی، گاڑی میں لگا لیا، یہ سارے آداب تلاوت کے رولز نہیں ہیں۔ صرف ایک جگہ جہاں حفظ کی کلاس لگی ہوئی ہے وہاں تمام بچوں کے مشترکہ طور پہ بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے کیونکہ وہ سبق یاد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بندہ اگر قرآن شریف بلند آواز سے پڑھے گا تو باقیوں کا سننا اس کے لیے فرض ہو جائے گا، لہٰذا مجلس کا اعتبار کرتے ہوئے آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ اور یہ جو آپ نے ابھی بات فرمائی کہ ایک کلیے میں تجوید و قرات، تو کم از کم ان حروف کا خیال رکھا جائے گا جن کے تبدیل کر دینے سے قرآن مجید کے لفظوں کے معنی بدل جاتے ہیں۔ مثلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو اگر مغضوب پڑھیں گے
تو یہ ناجائز ہے. اس لیے اتنی تجوید ضرور آنی چاہیے کہ جس سے لفظ درست ہو جائے. درست ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب اسی بات کو ذرا اور تھوڑا سا سمجھا دیں پروفیسر صاحب کہ ظاہر اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو زندگیاں دیں, یا تو پروبیبلی آج چاند رات یا کل چاند رات, اور رمضان مبارک میں ایک بار پھر انشاءاللہ ہم عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ داخل ہو جائیں. تو کیسے, مطلب ایک تو یہ کہ تلاوت کلام پاک, ظاہر ہے میں تو سجیسٹ یہ کرتا ہوں فیملی میں انڈیویجول کیپیسٹی میں ایک قرآن پاک تو ایٹ لیسٹ ختم کرنا ہے, زیادہ کریں بہت اچھی بات ہے, لیکن اگین وہی بات کہ اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ کر اگر پڑھا جائے تو کیا یہ زیادہ اچھا نہ ہوگا؟ اس پہ ذرا گفتگو کیجیے. جنید صاحب ابھی آپ قرآن پاک کے متعلق وہ اشعار پڑھ رہے تھے. اب تو حالت یہ ہو چکی ہے کہ ایک جج ایک مجرم سے کہتا ہے قرآن اٹھاؤ گے, وہ کہتا ہے پہلے مجھے دکھاؤ. جب اسے دکھایا جاتا ہے تو کہتا ہے آپ ایک کہتے ہیں میں یہ 1000 سر پر اٹھا سکتا ہوں. ہم اس حد تک گر گئے ہیں. قرآن پاک کو قرآن کی نگاہ سے دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا, انہیں کیا ہو گیا, یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر کفر پڑ چکے ہیں, تالے پڑ چکے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ اکبر. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ شکوہ فرمائیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا, اس سے دور ہو گئے تھے. اللہ اکبر. اب یہ قرآن پاک جو ہماری رہنمائی کے لیے, ہمیں انسانیت کی راہیں دکھانے کے لیے آیا ہے, ہمیں اپنے مقاصد کی طرف لے جانے والا ہے, اس کے لیے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی ایک ایک آیت میں اللہ کا نبی جن کی زبان میں نازل ہوا ہے کتنا وقت. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک آیت کو بار بار پڑھتے ہوئے پوری رات گزار دی. اللہ اللہ اللہ. وہ آیت کیا ہے؟ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. کیا خوبصورت ہے. اس کا ترجمہ بھی بتائیے لوگوں کو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جبریل امین علیہ السلام یہ آیت لائے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک, اے اللہ اگر تو اپنے اس مخلوق کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں, یقیناً تو رحمان و رحیم ہے, تیری رحمت وسیع ہے, اور اگر تو انہیں بخش دے گا تو عزیز ہے, غالب ہے, حکمت والا ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی ساتھی 10 آیات پڑھ لیتا, وہ جب تک ان کو پوری طرح غور و فکر کر کے سمجھ نہ لیتا, اس سے پھر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرتا, سمجھ کر. اور اس حقیقت کو ہم جان سکتے ہیں بڑی عام سی مثال کے ذریعے. ایک مریض ہے اور اس کی بڑی پیچیدہ بیماری ہے, اس کے ہاتھ میں آپ طب کی کتاب دے دیں جس میں اس کا حل لکھا ہے. اب وہ اس کتاب کو لے کر بیٹھ جائے اور پڑھتا رہے, اور اس کے بعد وہ کہے کہ جی میں نے تو پوری کتاب پڑھ دی, مجھے شفا کیوں نہیں ملی؟ بالکل ٹھیک. تو آپ کیا کہیں گے کہ تمہیں تو پاگل خانے میں ہونا چاہیے, تمہارے دماغ کا علاج ہونا چاہیے, وہ تو نسخہ لکھا ہے, اس کو عملاً ہم نے لینا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج ہماری حالت یہ ہے اس کو سمجھانے والا ہمیں سمجھائے نہیں. تو اس لیے ابن قیم نے کہا کہ جو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے وہ اندھے ہیں, وہ بہرے ہیں. تو آج اس کا بڑا شاندار موقع ہے, آج بہار ایمان کا آغاز ہے. اگر قرآن پاک سنانے والا ایک رکعت میں ایک دو گانے میں اس نے جو آیات سنائی ہیں, ان میں سے کسی ایک آیہ کریمہ کا انتخاب کر کے کھڑے ہو کر ایک لمحے کے لیے کہے کہ اے دوستو ہم نے اس دگانے میں یہ اتنی آیات پڑھی ہیں, ان میں یہ آیہ کریمہ آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے. تو اس طرح سے ایک ایک آیت کا ایک ایک لمحے میں جواب پا کر بھی انسان کو بہت کچھ مل سکتا ہے. لیکن یہ قرآن پاک کے ساتھ ہم انتہائی بے پرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اسے پڑھنے کو ثواب سمجھتے ہیں, اور سمجھنے کو اور اس پر عمل کرنے کو ہم نے بھلا دیا ہے. اس کی وجہ سے ساری خرابی انتہاؤں پر ہے نا, یعنی پڑھنے کو بھی ہم صرف ثواب ہی سمجھ رہے ہیں اور کچھ نہیں سمجھ رہے. کچھ لوگوں نے تو اٹھا کے صرف وہی بات طاقوں میں جو بند کر کے رکھا ہوا, ان کو توفیق رمضان میں بھی نہیں ہوتی ہے. لیکن اگین وہی بات کہ اس رمضان کم از کم یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم نے جتنا کلام پاک پڑھنا ہے, جتنا پڑھنا ہے, کوشش کر کے اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتے ہوئے پڑھنا ہے, تاکہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کلام کر رہا ہے ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا ایٹ لیسٹ. آخر میں